السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بات ہماری جہاد، ایمانیات اور جہاد میں سب سے بڑا جہاد آپ کے نفس کا جہاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے الہ مجھے نہیں بنایا، مجھے اپنا الہ نہیں بنایا، اپنی نفسانی خواہشات جو ہے نا اس کے تابع اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے تابع ہے، میری وحی کے تابع نہیں ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ٹھیک ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اللہ کہتے بہت علم والا ہے، پڑھا لکھا ہے، دنیا میں بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں اس نے، لوگ اس کو پروفیسر کہتے ہیں، لوگ اس کو، لوگوں کے اندر ان کی بڑی جان پہچان ہے، اس کی علم کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اندھا ہے دین کے اندر، اجڑ ہے، جاہل ہے دین کے اندر، ٹھیک ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل اور اس کے جو ہے جو سماعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور آنکھوں کے سامنے غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے آگے دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اوپر سے ڈھانک دیا، اب تو یہ اندھا ہو گیا، اب تو یہ کیا دیکھ سکے گا، اب اس کو کیا نظر آئے گا، اس کو کچھ چیز نظر آنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اللہ کہتے ہیں جب اس اندھیرے میں، اس ظلمات میں، ٹھیک ہے نا، اس نفسانی خواہشات کے جنگل میں یہ پھنس جائے گا تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نکال سکتا ہے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا ختم اللہ علی سمعہ ختم اللہ علی قلبہ، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دل کے اوپر کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی ہے۔ سماعت کے اوپر بھی کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دی ہے، اور آنکھوں کے اوپر بھی کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑا عذاب، ٹھیک ہے نا، وہ جہنم کا عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اس کا ارادہ کر چکے ہیں۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ ایسی مہریں لگی ہیں جنہوں نے ان کو سم بُکْمٌ عُمْیٌ، جنہوں نے ان کو اندھا کر دیا ہے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا دنیا کے علاوہ، ان کو بہرا کر دیا ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور سم بکم عمیٌ، ٹھیک ہے، عمیٌ اندھا، گونگا اور بہرا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کہتے ہیں واپس لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ سم بکم عمیٌ فہم لا یعقلون، یہ ایسے اندھے ہیں، یہ ایسے بہرے ہیں، یہ ایسے گونگے ہیں کہ ان کی کھوپڑی سے بھیجا وہ جنا وہ بھی نکل گیا ہے، یہ کھوپڑی خالی ہو چکی ہوئی ہے، یہ عقل رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ انسان ہے جو دنیا کے اس چکر کے اندر اور دنیا کے اس گرداب کے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ پھنس گیا ہے، اب وہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے۔ یہ ہے نفسانی خواہشات، ٹھیک ہے۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر کی دوڑ نے تمہیں ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تو قبر کی مٹی میں جا پڑا۔ اے آدم کے بیٹے، یہ قبر کی مٹی ہی تیرا پیٹ بھرے گی، اس کے علاوہ تیری پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تم اتنی دنیا چاہتے ہو، اتنی دنیا چاہتے ہو کہ تمہیں ایک وادی سونا دے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم دو کی اتنا ڈیمانڈ کرو گے، اور جب دو دے دو تو تین کی ڈیمانڈ کرو گے۔ اتنا سونا لینے کے باوجود بھی تمہاری حرص ختم نہیں ہوگی،
یہ دنیا کی حرص تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، یہ انہوں نے ایک گمان کے اوپر زندگی گزاری، نفسانی خواہشات کے اوپر انہوں نے زندگی گزاری۔ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، فلاں ہے، ادھر ہے، یہ ہے، وہ خزانے ہیں، وہ جدادیں ہیں۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس بابے کی عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 70 سے زیادہ بہت تھوڑے لوگ جو ہے میرے امتی اس کو کراس کریں گے۔ قبر کے دھانے پہ کھڑا ہے، باتیں کیا کرتا ہے؟ باتیں روپیوں کی کرتا ہے، ڈالروں کی کرتا ہے، سونے کی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اتباع اس کی کرتا ہے ظن، گمان، نفسانی خواہش کی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں یہ نفسانی خواہشات اس حق کا رد نہیں کر سکتی جو کہ میں نے وحی کے ذریعے ان کے اوپر لے ڈاؤن کیا۔ وہ کتاب ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اس کی گھر میں پڑی ہے، لیکن اس کے اوپر مٹی پڑ چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا اس نے غلاف کے اندر اس کو اتنا جو ہے نا اس میں ڈوری لگا کے اس طرح اس کو باندھ دیا ہے کہ وہ دانتوں کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کی گانٹھ کھلنے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اللہ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ قرآن سنیے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، یہ ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے اتارا، اس ذکر سے یہ اعراض کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، چاہتا ہے کہ مجھے دنیا چاہیے۔ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، اس کو بیویاں چاہیے، بیٹے چاہیے، مال چاہیے، جدادیں چاہیے، گاڑیاں چاہیے ان کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا جو ہے نا، یہ اس کی جو ہے بیسیکلی پروٹوکول ہے۔ وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُغْنِي وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا اللہ آگے کہتے ہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کی علم کی انتہا ہے، یہ دنیا جو ہے بس یہی یہ چاہتے ہیں، یہ ان کی علم کی انتہا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی، اللہ خوب جانتے ہیں کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ راستے پہ ہے۔ قارون کی طرف تو آپ کو میں لے جاتا ہوں، جب وہ اپنے فخرج علی قومی فی زینتی، پوری زین و زیور کے ساتھ، زینت اور زیور کے ساتھ، اور پورے مال و متاع کے ساتھ، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، بہترین زرق برق لباس اور بہترین سب سے مہنگے ترین کے زیور وہ پہن کر جب وہ اپنی بگی میں بیٹھ کر نکلتا ہے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یا کیا بات ہے، کیا شان و شوکت ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ دے دے، ہمیں بھی ایسا کچھ بنا دے، ہمارے پاس بھی اتنے خزانے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس چیز کے کیا کرتے ہیں؟ حریص ہوتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یہ تھا ان کا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، تو ان کا علم کی حد صرف یہی تھی کہ یہ چاہتے تھے، اور جو علم والے تھے، اس کتاب کو پکڑنے والے تھے، حقیقت جاننے والے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ تو یہ دس از اے ڈراپ آف واٹر ایز کمپیئر ٹو ہول سی، وہ تو سمندر کو دیکھ رہے تھے، ایک پانی کے قطرے کے پیچھے یہ لوگ مرے جا رہے تھے، لیکن علم والا تو سمندر کے پورے خزانوں کو، ٹھیک ہے نا، اور اس کی گہرائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وَيْلُكُمْ، تمہارے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تم یہ چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، عمل کرو، نیک عمل، صالح عمل، ان کا ثواب اس سے بہت بہتر ہے۔ وما یلقاها الا الصابرون، لیکن اس کے لیے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر صبر کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، ننگ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں نکلتے ہوئے یہ ساری تکلیفوں کو جو ہے نا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دھنسایا، فما کان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرین، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو بچا سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ کوئی ساری کی ساری جماعتیں جو ہے نا اس کو زمین میں دھنسنے سے اور اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر جو ہے نا اللہ نے دھنسایا، اس کو بچا نہیں سکی۔ تو پھر جن کا علم یہیں تک تھا، ذالک مبلغہم من العلم، علم کی انتہا دنیا ہی تھی، تو پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں، فَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ پھر وہ ان کو عقل آ گئی، ہوش آ گئی، اور یہ تو اللہ اس کو چاہے اس کو رزق بڑھا دے، ٹھیک ہے نا، بڑھا دے، جس کا چاہے کم کر دے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے کہ شکر ہے کہ اللہ ہمیں تم نے عقل آ گئی، ہمیں ہمارے دریچے کھول دیے، ٹھیک ہے نا، ہمارے دریچے کھول دیے، ہمیں بات سمجھا دی، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مَعْلُومٍ مِّن مُضِلٍ، تو پھر جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دیتے ہیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ افلا تذکرون، اللہ کہتے ہیں فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی سمجھا سکتا ہے؟ تمہارے دلوں کو کوئی جو بالکل ٹیڑھے ہو چکے ان کو کوئی سیدھا کر سکتا ہے؟ تمہاری سوچ کو کوئی چینج کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جب وہ نصیحت حاصل کی، جب وہ سیدھے راستے پہ آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ لولا امن اللہ علینا، اگر ہمارے پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی قارون کے ساتھ اس زمین کے اندر دھنسا دیے گئے ہوتے۔ یہ کافر لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ پلیز کیپ وتھ ٹچ ود می، ان شاء اللہ تعالیٰ جس ایمانیات کے اندر دنیا غالب ہوں وہ ایمانیات نہیں ہوتی۔ یہ جسٹ لائک یہ ایمان کی کشتی ہے جو کہ ایک سمندر میں ہے، آپ اس کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کشتی بڑے آرام سے سکون سے اپنی منزل کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ تم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مل جائیں۔ اب اگر ٹھیک ہے نا، اب اگر یہ جو پانی ہے جو کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر تم بھونچال لے کے آؤ گے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بھونچال لے کے آؤ گے اور اس میں موجیں پروڈیوس کرو گے، تو وہ پانی جو ہے تمہاری ایمان والی کشتی کے اندر جب داخل ہوگا، ٹھیک ہے، تو صرف ایمان کو نہیں لے کے جائے گا، تمہیں بھی غرق کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔